السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ہٹ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے پھر ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا کہ دھپ سے کوئی سے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ماہر غصے سے اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کیا تکلیف ہے تجھے؟ میری کالز اور میسج کا رپلائی کیوں نہیں کر رہے ہو تم؟ ماہر غصے سے بولا۔ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، پر تو کیوں غصے سے لال پیلا ہو رہا ہے؟ ایشان یار کیا بات ہے، تم مجھے کیوں اگنور کر رہے ہو؟ یار ماہر میں تجھے کیوں اگنور کروں گا؟ بس تھوڑا مصروف تھا تو موبائل کو نہیں دیکھا، ایشان نے بہانہ بنایا۔ ایشان میں دیکھ رہا ہوں جب سے رشتوں کی بات ہوئی ہے تم کچھ الجھے سے ہو۔ کیا تم ان رشتوں سے خوش نہیں ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو میں ماما اور خالہ کو منع کر دیتا ہوں۔ نہیں یار ماہر، ایسی کوئی بات نہیں، فرح کے لیے تم سے بہتر لائف پارٹنر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے امید ہے تم فرح کو بہت خوش رکھو گے۔ تو کیا ردا؟ ماہر بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گیا اور ایشان کے چہرے پہ کچھ تلاش کرنے لگا جو کہ ردا کے نام سے بھت سا گیا تھا۔ وہ سمجھ تو گیا تھا لیکن اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا جو بھی بات ہے ایشان خود اس سے شیئر کرے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے جوانی تک کا سفر ایک ساتھ طے کیا تھا، ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ تو پھر ایسی کون سی بات ہے جو ایشان اسے چھپا رہا تھا؟ ایشان ادھر میری طرف دیکھ اور جو بھی باتیں کھل کر بتا، اور اس بات کو ذہن سے نکال دے کہ ردا میری بہن ہے اور تم اس رشتے سے انکار کرو گے تو ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مجھے جتنی ردا عزیز ہے اتنے ہی تم بھی عزیز ہو۔ میرے لیے جتنی ردا کی خوشی اہمیت رکھتی ہے اتنی ہی خوشی اہمیت تمہاری بھی رکھتی ہے۔ ماہر کے حوصلے دینے پر وہ اسے سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ ایشان تم اس کالج والی مس صبا کی بات کر رہے ہو؟ ہاں یار، اور کون سے صبا کو ہم جانتے ہیں؟ یار ایشان وہ تو عبایا اور حجاب میں ہوتی ہیں۔ تو پھر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ تم نے اسے کہاں دیکھا؟ کہاں دیکھا ہے یار، میں نے نہیں دیکھا اسے ابھی تک۔ ایشان تم پاگل ہو گئے ہو؟ بغیر دیکھے تمہیں اس سے محبت ہو گئی؟ ہاں، ایک لفظی جواب دیا گیا۔ مجھے اس کے عبائے، اس کے حجاب، اس کی حیا اور اس کو خود کو چھپا کر رکھنے، اس کی میٹھی میٹھی باتوں سے محبت ہے۔ مجھے اس کی صورت نہیں سیرت سے محبت ہے۔ میرے لیے اس کی صورت کوئی میٹر نہیں رکھتی، بے شک جیسی بھی ہو۔ اس کی بات سن کر ماہر مسکرا دیا۔ لیکن یار میں پریشان ہوں، ماما نہیں مانیں گی۔ کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا اور اللہ بہتر کرے گا۔ بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ چل اب تو میرے ساتھ چل، مجھے کل کے لیے گفٹ لینا ہے۔ گفٹ؟ لیکن کیوں؟ اس نے ماہر سے پوچھا۔ بکواس نہ کر جیسے تجھے پتہ ہی نہیں۔ اس کی بات پر ایشان مسکرا دیا اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ صبا بیٹا، کل اچھا سا ڈریس پہن کر جانا تم، اور ویسے بھی اگر ایک دن عبایا نہیں پہنو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تم بس ایک کام کرنا، اچھے سے دوپٹہ سیٹ کر لینا۔ ماما جانی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں عبایا کیوں اتاروں گی؟ کیا میں آج تک بغیر عبایا کے کہیں گئی ہوں؟ ماما یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ دیکھو صبا بیٹا، وہ لوگ بہت بڑے ہیں، کہ اللہ کی ذات سے بھی بڑے ہیں وہ لوگ امی۔ نہیں صبا بیٹا، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ وہاں سب لوگ ایک سے زیادہ بڑھ کر ایک ہوں گے، اور اگر وہاں تم اکیلی عبایا پہنے رکھو گی تو سب لوگ تمہیں عجیب و غریب نظر سے ہی دیکھیں گے۔ سب لوگوں کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی بیٹا۔ مانا کہ تیرے کالج کے اسٹاف تجھے جانتا ہے لیکن دوسرے لوگ تو نہیں جانتے نا۔ اگر کسی نے کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو تیرا دل دکھے گا، تجھے برا لگے گا۔ لوگ تو کچھ بھی بولیں گے، ورنہ زندہ کیسے رہیں گے؟ پھر میں تمہاری اداس شکل نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں جانتی ہوں بیٹا تجھے عبایا میں رہنا پسند ہے، لیکن بیٹا پہناوا بھی ماحول کے حساب سے ہی اچھا لگتا ہے۔ تو میری بات کو سمجھ رہی ہو نا؟ اور ہاں، پہلی دفعہ کہیں جا رہی ہو تو اچھے سے ریڈی ہو کر جانا، فرح بیٹی بھی خوش ہو جائے گی اور تم بھی انجوائے کرو گی۔ میں جانتی ہوں بیٹا تمہیں سادگی میں رہنا پسند ہے، یہ سجنا سنورنا اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ بھی تو دیکھو فرح نے تمہیں کتنی محبت، چاہت اور اپنائیت سے انوائٹ کیا ہے، اور اس نے مجھ سے بھی بہت پیار سے بات کی ہے۔ اور تم نے کوئی گفٹ بھی لیا یا نہیں فرح بیٹی کے لیے؟ ایسے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا بیٹا۔ سب سے پہلی بات میری پیاری ماما جان، میں آج فنکشن میں عبایا میں ہی جاؤں گی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ ماما لوگ تو ہمیں کسی حال میں بھی خوش نہیں رہنے دیتے۔ ویسے بھی ماما جانی، جب میں عبایا میں گھر سے باہر جاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سائے میں چل رہی ہوں۔ ماما میں وہی پہنوں گی جو مجھے پسند ہے۔ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے تیار ہو کر عبایا کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ جب میں اتنے سالوں سے خود کو چھپا کر رکھا ہوا ہے تو میں کیوں چند لوگوں کی خاطر خود اپنی عزت کو غیر محفوظ کر دوں؟ ماما آپ نے ہی تو مجھے سمجھایا تھا کہ حجاب کے بغیر، آپ نے ہی مجھے اسے پہننے کی تلقین کی تھی، تو اب کیوں منع کر رہی ہو؟
ماما آپ کو یاد ہے کیسے آپ مجھے جب باہر لے کر جاتی تھیں تو حجاب اور عبائی کے ساتھ ہی لے کر جاتی تھیں؟ ماضی: احمد صاحب کی وفات کے بعد زینت بیگم کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہیں تھا تو انہیں خود بھی کرنا ہی تھا کچھ نہ کچھ۔ اپنی پڑھائی بیچ میں چھوڑنے کی وجہ سے وہ تو اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے لوگوں کے گھر جا کر ان کے کام کرتی تھی۔ ایسے میں صبا بہت چھوٹی تھی تو وہ اسے اکیلے گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ جن لوگوں کے گھر کام کرتی تھی وہ کافی ہائی کلاس لوگ تھے۔ اکثر زینت بیگم کو وہاں کے مردوں کی غلیظ نظریں خود پر محسوس ہوتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ لوگ ان کی بیٹی کو بھی ایسے غلیظ نظروں سے دیکھیں، اسی لیے انہوں نے صبا کے لیے ایک چھوٹا سا عبایا خود سلائی کیا، اور جب بھی وہ صبا کو اپنے ساتھ لے کر جاتی، عبایا پہن کر حجاب اچھے سے سیٹ کر کر لے کر جاتی۔ تب سے ہی صبا کو عبائے میں رہنے کی عادت تھی۔ حال: ماما کن خیالوں میں گم ہو گئی ہیں آپ؟ کچھ نہیں بیٹا، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی تھی۔ میری بیٹی جس چیز میں خود کو زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے وہ وہی پہن کر جائے۔ ہمیشہ خوش رہو میری جان۔ زینت بیگم صبا کے سر پر پیار دے کر بولی۔ اوکے، اب تم جاؤ اور اپنی کل کی تیاری کرو۔ ماما نائٹ فنکشن ہے، مجھے لیٹ ہو جائے گا تو اکیلی کیسے آؤں گی؟ اس نے نہ جانے کے لیے ایک بہانہ بنایا۔ اکیلی کیوں ہوں گی تم؟ فرح نے خود کہا تھا وہ لوگ تمہیں چھوڑ کر جائیں گے، اب بہانے بنانے بند کرو۔ ماں ہوں میں تمہاری، سب سمجھتی ہوں، کہاں پھنسا دیا مجھے فرح بہن۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا مائی ڈیئر برو کہتے کے ساتھ ہی فرح دھڑم سے بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ وہ جو کسی سوچ میں گم تھا اس آفت کے آنے سے اچھل کر سیدھا ہوا۔ گڑیا یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ گڑیا کے بھائی، یہ گڑیا کے بھائی کی بہن کا ہی طریقہ ہے ایسے کسی کے کمرے میں آنے کا۔ اور یہ آپ کن سوچوں میں گم تھے بھائی جان؟ وہ چہرے پہ دنیا جہاں کی معصومیں سجا کر بولی۔ گڑیا شرم کرو، کچھ بڑا ہوں، بھائی ہوں تمہارا۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو شرم دلانا ضروری سمجھا، لیکن دوسری طرف موقف کو کہاں پرواہ تھی۔ بھائی بعد میں، پہلے میرے اچھے بھلے کیوٹ والے سیوٹ سے فرینڈ ہیں آپ۔ فرح کی بات پر ایشان مسکرا دیا اور سوچنے لگا بہنیں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتنی خوبصورت سی نعمت ہوتی ہیں، وہ کتنی قیمتی ہوتی ہیں، یہ ایک بھائی سمجھ سکتا ہے۔ اب پھر کہاں گم ہو گئے بھائی؟ کیا میں اپنا سرپرائز واپس لے جاؤں؟ نہیں بی بی جی، اگر لے ہی آئی ہو تو دکھا ہی دو کہ کیا سرپرائز ہے، میں بھی تو دیکھوں ایسا کون سا سرپرائز ہے جس کے لیے تم نے صبح سے میرا سر کھایا ہوا ہے۔ ایشان کا تپا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ مسکرا دی اور ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا جس پر کسی کا موبائل نمبر لکھا ہوا تھا۔ یہ کس کا موبائل نمبر ہے گڑیا؟ وہ اپنے بھائی کو گھور کر دیکھتی ہے۔ ارے بتاؤ بھی کس کا نمبر ہے؟ اس نے ایک دفعہ پھر الجھ کر بہن سے پوچھا۔ آپ کو کس کا نمبر لگ رہا ہے میرے پیارے بھائی جان؟ مجھے کسی کا نہیں لگتا، تم بتاؤ۔ تو وہ اس کے کان کے قریب منہ کر کے دھیمی سی آواز میں بولی، میری پیاری بھابھی جان کا ہے مائی ڈیئر برو۔ واٹ؟ فرح کے کہنے کی دیر تھی ایشان ایک دم سے اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ آپ کو کیوں کرنے لگ گیا بھائی جان؟ نہ سمجھی سے ایشان کی طرف دیکھا۔ یہ کیا حرکت ہے فرح؟ میں نے تمہیں اس کا نمبر لے کر آنے کا بولا تھا، اسے تو ابھی تک کچھ پتا بھی نہیں، وہ کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں؟ ایشان کا افسوس تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ او ہیلو مسٹر ایشان شاہ، تھوڑی بریک لگائیں۔ آپ کو اپنی بہن بیوقوف لگتی ہے کیا؟ آپ کا نام لے کر میں نے تھوڑی نمبر مانگا ہے، میں نے خود مانگا تھا ان کی ماما سے بات کرنے کے لیے، وہ کل مس صبا کو پارٹی میں آنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے بنا بھائی سارے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ اس کا بھائی سے شاباش دے گا، لیکن اسے آگے سے سنا دی۔ اچھا سوری نا میری جان، میں تھوڑا اوور ریئیکٹ کر گیا۔ اچھا تو پھر بتاؤ اس کے بدلے میں کیا چاہیے میری گڑیا کو؟ اس نے بہن کو منانے کے لیے رشوت دی۔ کچھ نہیں، بس اب اپنی بہن کو ایک عدد بھابھی لا دیں، بیچاری گھر کا کام کر کے تھک گئی ہے اور کام نہ ہوتے ہی اب اس بوڑھی جان سے۔ ایشان بہن کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آخری بات پہ ایشان کا پارا ہائی کر دیا۔ بس ایک دفعہ مرنے سے پہلے یہ بوڑھی جان اپنی بھابھی دیکھنا چاہتی ہے، وہ تھوڑا کھانستے ہوئے بولی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو فرح؟ ایشان فرح کی بات سن کر ایک دم سے غصے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ہے بس آپ کی بیوی سے کام کروانا ہی ہے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں، یہ بوڑھی جان خود کر لیا کرے گی سب کام۔ فرح کی بات سن کر ایشان افسوس سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کی بہن کا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ گڑیا یہ میں نے آخری دفعہ تمہارے منہ سے مرنے والی بات سنی ہے، آئندہ نہ سنوں، وہ بہن کے پاس بیٹھ کر پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ وہ بھائی کی بات پر مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ اوکے اب کافی لیٹ ہو گئی ہے، تم جا کر سو جاؤ، صبح تمہارا بہت خاص دن بھی ہے، اور اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی اور ساتھ ہی آج رات ہونے والے فنکشن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک سے اس کے موبائل پر رنگ ٹیون ہوئی۔
وہ چولہا بند کر کے جلدی سے باہر آئی اور موبائل اٹھایا جس کے اوپر فرح کا رنگ جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم مس صبا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ فرح؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ریڈی ہو گئی آپ؟ فرح نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ گاڑی بھیج دوں کیا میں آپ کو لینے کے لیے؟ نہیں فرح، اس کی کیا ضرورت ہے، میں خود ہی آ جاؤں گی، ابھی اتنی رات بھر نہیں ہوئی ہے۔ اوکے، جیسے آپ کو بہتر لگے، اور ہاں پلیز تھوڑا سا جلدی آئیے گا، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اللہ حافظ کہہ کر فرح نے جلدی سے کال بند کر دی اور صبا نے پھر سے کچن کا رخ کیا۔ صبا بیٹی ریڈی ہو گئی ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی بیٹی سے پوچھتی ہیں۔ وہ پنک کلر کے عبائی میں پنک کلر کا حجاب بڑی ہی نفاست کے ساتھ سیٹ کی اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اندر سے بھی اس کا چہرہ میک اپ سے بالکل پاک تھا۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آپ کا چہرہ خود بخود ہی چمکنے لگتا ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کے میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنی بیٹی کے لیے ان کے دل سے صدقے دل سے دعا نکلی اور ان کے آج اتنے فورس کرنے کے باوجود بھی اسے عبائی میں دیکھ کر انہیں خود کی تربیت پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ شکریہ میری پیاری ماما جان۔ ماما اگر مجھے لیٹ ہو جائے تو آپ نہ پریشان نہیں ہونا، اور میں نے کھانا بنا کر رکھ دیا ہے، آپ ٹائم پر کھا لیجیے گا۔ میں واپس فرح کے ساتھ آؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ۔ پہنچ کر ایک دفعہ کال کر دینا، مجھے بھی سکون رہے گا۔ اوکے ماما جان۔ وہ ماں سے بہت ساری دعائیں سمیٹتی گھر سے نکل گئی۔ گھر کے باہر ہی سے ٹیکسی مل گئی تھی۔ وہ ٹیکسی والے کو ایڈریس سمجھاتی اس میں بیٹھ گئی۔ ایشان بیٹا، سب مہمان آ چکے ہیں لیکن برتھ ڈے گرل کا کچھ پتہ نہیں۔ جاؤ جا کر دیکھو کہاں رہ گئی ہے وہ، پتہ نہیں ابھی تک ریڈی ہوئی بھی ہے نہیں۔ صدام صاحب ایشان سے بولے۔ پاپا میں گیا تھا اس کے پاس، وہ ریڈی ہے، بس کہہ رہی تھی تھوڑی دیر تک آ جائے گی۔ تب تک ہم لوگ گیسٹ کے پاس جاتے ہیں، کہتے کہ ساتھ ہی صدام صاحب بیوی اور بیٹے کو لے کر باہر لان میں چلے گئے جہاں پارٹی کی تمام ارینجمنٹس کی گئی تھیں۔ ایشان کے لان میں آتے ہی ردا کی نظریں اس پر جم سی گئیں جو وہاں موجود سب لوگوں میں بہت ہی نمایاں لگ رہا تھا، اور وہ تمام تر شرم بالائے طاق رکھتے ہوئے بس اسے گھورے جا رہی تھی۔ لیکن وہاں پرواہ کسے تھی، وہ تو بس اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ ایشان بے چینی سے بار بار گیٹ کی طرف دیکھے جا رہا تھا جو کہ ردا بھی نوٹ کر رہی تھی۔ اس سے جب یہ بات برداشت نہ ہوئی تو ایشان اسے اگنور کر رہا تھا، جلدی سے اٹھ کر جا کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے مسٹر ہینڈسم، آج تو قیامت ڈھا رہے ہو؟ ردا کو دیکھتے ہی ایشان کا حلق تک کڑوا ہو گیا، اور اس کی بات سن کر ایشان اندر تک سلگ گیا۔ وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر اسے اگنور کر دیا۔ اب تو بس اپنی صبا کا انتظار تھا، بس اس کی آنکھیں اس وقت صبا کا دیدار کرنا چاہ رہی تھیں۔ وہ ترس رہا تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور وہ اسے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دکھائی دی، پنک کلر کے عبائی میں، ساتھ ہی پنک کلر کے حجاب میں۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جاؤ اقرا، ماما کے کالج کی ٹیچر آئی ہیں، اسے اندر لے جاؤ۔ ایشان کی بات سنتے ہی اقرا گیٹ کی جانب بڑھ گئی جہاں صبا کھڑی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ کافی دیر کر دی آپ نے آنے میں، ٹیچرز کب سے آپ کا پوچھ رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے صبا کو گلے لگایا اور اسے لے کر باقی ٹیچرز کے جانب بڑھ گئی۔ وہ سب بیٹھی تھیں، سب ٹیچر سے ملنے کے بعد وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مس صبا، کم از کم آج کے دن تو آپ یہ تمبو نما پہن کر نہ آتی، میری بیٹی کی برتھ ڈے پارٹی تھی، لوگ کیا سوچیں گے، کیسے لوگوں کو ہم نے پارٹی میں انوائٹ کیا ہے۔ مریم شاہ نے صبا کو ہمیشہ والے حلیے میں دیکھتے ہوئے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور نہ ہی تاؤ صبا کو سنانا شروع کر دیا۔ اب دیکھو ان سب لوگوں میں تم کتنی عجیب لگ رہی ہو، پلیز مس صبا آپ یہ اتار دیں، تھوڑی دیر کی ہی بات ہے۔ مریم شاہ کے ساتھ ساتھ باقی کا اسٹاف بھی اسے کہنے لگا۔ کوئی بات نہیں مس صبا، یہاں سب اپنے ہی ہیں اور زیادہ رش بھی نہیں ہے، آپ عبایا اتار سکتی ہیں۔ مریم شاہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہیں کیونکہ ارد گرد کے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ میم وہ سب آپ کے اپنے ہیں، میرے لیے تو غیر ہی ہیں، سب سے بڑھ کر نامحرم، تو میں کیسے اپنا عبایا اور حجاب اتار سکتی ہوں؟ اگر پارٹی میں تمام خواتین ہوتیں تو میں ضرور اتار دیتی، لیکن معاف کیجیے گا یہاں مرد حضرات بھی موجود ہیں۔ صبا کا یوں جواب دینا مریم شاہ کو اچھا نہ لگا تو بول پڑی۔ تم جیسے لوگوں کو پارٹی میں انوائٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، فرح بھی نہ سمجھی۔ مریم شاہ کی بات سن کر صبا کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ ایشان پلیز تم جلدی سے ادھر جاؤ، صبا کا یوں عبایا میں آنا میم کو اچھا نہیں لگ رہا، وہ سب اسٹاف کے سامنے اس کی انسلٹ کی جا رہی ہیں۔ سعدیہ کو جب بات بڑھتی ہوئی نظر آئی تو جلدی سے ایشان کو میسج لکھ کر ٹائپ کیا۔ ایشان جب وہاں آیا تو صبا کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر تڑپ ہی گیا۔
ہیلو لیڈیز، کیسی ہیں آپ سب؟ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایشا نے ماحول کو تھوڑا ٹھنڈا کرنا چاہا۔ کچھ نہیں، یہاں پر موجود کچھ لوگوں کو سمجھا رہی تھی، لیکن شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں ایسے جاہل گنوار لوگ۔ اللہ ہی بچائے ایسے جاہل لوگوں سے۔ مریم شاہ صبا کو ناگوار نظروں سے گھور کر بولی، سوری میم، میں اپنے سے بڑوں کی بہت عزت کرتی ہوں، میں آپ کو یہ سب بولنا نہیں چاہتی، لیکن اب بولنا ضروری ہے۔ میم، اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم جیسے جاہل گنوار لوگ سے بچائے، لیکن جہنم کی سخت آگ سے کون بچائے گا؟ یہ پردہ ہی ہے جو ہم جیسے لوگوں کو بچائے گا جہنم کی سخت آگ سے۔ اب تم میرے آگے زبان درازی کرو گی؟ مریم شاہ غصے سے بولی۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر تلاش دونوں کو عزت اور احترام کی ہے۔ صبا کا یوں سب اسٹاف کے سامنے مریم شاہ کو پلٹ کر جواب دینا اسے اندر تک سلگا گیا تھا، لیکن وہاں موجود 3 نفوس اس کی باتوں سے بہت انسپائر ہوئے تھے، ایشان، صدام اور صاحب اور سعدیہ۔ تم جیسے لوگوں کو تو پارٹی میں سے دھکے دے کر نکال دینا چاہیے، مریم شاہ غصے سے بولی اور صبا کی طرف بڑھ گئیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتی تو ایشان جلدی سے جا کر ان کے آگے کھڑا ہو گیا۔ ماما، وہ دیکھیں گڑیا آ گئی۔ مریم شاہ کی نظریں جیسے ہی فرح کی جانب اٹھیں وہ غصے سے لال پیلی ہو گئیں، کیونکہ فرح بھی صبا کی طرح میرون فراک ٹائپ عبایا پہنے اور حجاب کو اچھی طرح سیٹ کیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نیچے کی جانب آ رہی تھی۔ صبا نے ویل کیا ہوا تھا، جبکہ فرح نے ہلکا ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا اور چہرہ ویل سے عاری تھا۔ فرح کو ایسے ڈریسنگ میں دیکھ کر حیران تو صدام صاحب اور ایشان بھی ہوئے تھے، لیکن پھر اچانک ایشان کو رات کو اپنے نمبر پر آنے والا میسج یاد آیا۔ صبح آپ کے لیے ایک اور سرپرائز ہے مائی ہینڈسم برو۔ اوہ، تو یہ تھا میری چڑیل کا سرپرائز۔ ماما، پاپا، بھائی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے نیچے آتے ہی سب سے پوچھا۔ ماشاءاللہ، ہماری گڑیا تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے، صدام صاحب اور ایشان بولے۔ یہ تم نے کون سی فضول قسم کی ڈریسنگ کی ہوئی ہے؟ وہ ڈریس کہاں ہے جو میں نے تمہارے لیے پارٹی کے لیے لے کر آئی تھی؟ مریم شاہ دبے دبے غصے میں بولی، پہلے وہ جیسی ڈریسنگ کے لیے صبا کو ڈانٹ رہی تھی، اب ویسے ہی ان کی بیٹی کر کر آ گئی تھی۔ انہیں باقی کے اسٹاف کے سامنے شرمندگی ہو رہی تھی۔ ماما، اتنا تو اچھا ہے، مس صبا بھی تو پہنتی ہیں، مجھے اچھا لگا تو میں نے بھی پہن لیا۔ یہ آج کل جو تم فضول لوگوں سے مل رہی ہو اسی کا اثر ہے۔ مریم شاہ صبا کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولی۔ اوہ مس صبا، آپ بھی آ گئی، ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ فرح جلدی سے صبا کے گلے لگ کر بولی، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، ماشاءاللہ، بری نظر سے بچائے۔ صبا کو واقعی فرح بائی میں بہت خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ تمہارے اندر شرم نام کی چیز نہیں، ابھی تک نہیں گئی ہو، یہاں منہ اٹھا کر کھڑی ہو؟ مریم شاہ صبا کو ہنستا دیکھ کر بولی۔ صبا کی مسکراہٹ ایک ہی منٹ میں سمٹی تھی۔ ماما، میں بھی تو ان جیسی ڈریسنگ میں ہوں، تو کیا میں بھی گھر سے نکل جاؤں؟ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ اور کتنی بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے تو بول رہی ہوں، ہماری گڑیا بیگم صاحبہ، اس لحاظ سے تو انہیں بھی نکل جانا چاہیے آپ کے گھر سے۔ اب آپ دونوں باپ بیٹی اتنے لوگوں کے سامنے میری انسلٹ کریں؟ مریم شاہ نے شکایتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں، ترنم گھول سکتے ہیں، محبت بول سکتے ہیں، تبسم اوڑھ سکتے ہیں، دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، تمہارے ساتھ چلنے کو زمانہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں۔ خیر چھوڑیں ان سب باتوں کو اور چلیں، سب مہمان ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کہتے کے ساتھ ہی صدام صاحب فرح کا ہاتھ پکڑ کر مہمانوں کی جانب چل دیے۔ ایشان کو انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے کچھ بھی کہنے سے باز رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ جو بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے صدام صاحب کے ساتھ آتا دیکھ کر اپنی جگہ ہی فریز ہو گیا۔ فرح کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ستائش سے اتری تھی۔ کیوں؟ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بھائی منہ بند کر لیں، آپ کی ہی ہے۔ اقرا نے بھائی کو چھیڑنا اپنا فرض سمجھا، جبکہ پاس بیٹھی ردا کو ان کی باتوں سے کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں۔ اس کی نظر تو بس ایشان پر ٹکی ہوئی تھی اور ایشان کو اس کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ مس سعدیہ، وہ جو تھوڑی دیر پہلے وہاں کھڑے بول رہے تھے وہ فرح کے پاپا ہیں نا؟ یس مائی ڈیئر، وہ میرے بابا جانی ہیں، آئیں میں آپ کو ان سے ملواتی ہوں۔ السلام علیکم انکل۔ صبا نے جاتے ہی صدام صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ صدام صاحب نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ الحمدللہ بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ صدام صاحب نے غور سے ابائے میں موجود اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی پسند پر فخر محسوس ہو رہا تھا اور ان کے دل سے شدت سے دعا نکلی تھی کہ یہ ہیرا اللہ اس کے بیٹے کے نصیب میں کر دے۔ مریم شاہ ابھی بھی غصے سے صبا کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ فرح بیٹا، آپ صبا بیٹا کے ساتھ ہی رہنا، یہ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہیں۔ جاؤ بیٹا، شاباش، پارٹی انجوائے کرو۔ وہ ڈری ہوئی نظروں سے مریم شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔
صدام صاحب اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھ کر بولے۔ وہاں سے ہٹتے ہی صبا کو خود پر کسی کی نظروں کا احساس ہوا تو اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن سب پارٹی میں مصروف تھے تو کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اسی لیے وہ تھوڑا ریلیکس ہو گئی۔ بس کرو یار، کیا آنکھوں سے نگل جاؤ گے؟ وہ بیچاری پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کون ہے جو اسے نظروں سے ہی کھا جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ مجھے دنیا جہاں بھلائے بیٹھا اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ ماہر نے اس کی ٹانگ کھینچتے ہوئے ضروری سمجھا اور اسے کھینچ کر صبا کے سامنے لے گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ مس صبا؟ میں ماہر، فرا اور ایشان کا کزن، شاید آپ کو یاد ہو۔ ماہر نے اپنا تعارف کروایا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، جی جی مجھے یاد ہے، صبا نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا۔ دو لڑکوں کے بیچ اس بیچاری کی آواز کہاں نکلتی تھی، اور وہ تو بس دیوانہ وار بس اسی پری کو تک رہا تھا جو آج سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی، اور وہ ہونکوں کی طرح اس پر اپنی لو دیتی نظریں گاڑا کھڑا تھا۔ صبا کو اس کی نظریں عجیب سی محسوس ہو رہی تھیں، عجیب سا احساس دے رہی تھیں، اور وہ بیچاری گھبرا گئی۔ فرا اور ماہر کو اپنا کہہ کر روکنا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا، اور انہیں ان کے ایسی حالت پر ترس بھی آ رہا تھا۔ فرا سے جب برداشت نہ ہوا تو بول پڑی، بھائی ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے میری بہن کو نظر لگانی ہے کیا؟ اور کتنی بری بات ہے، آپ نے میری بہن کو سلام بھی نہیں کیا۔ ایشان جو صبا کو لیے کسی اور ہی دنیا کی سیر کر رہا تھا، شرمندہ سا ہو گیا اور اندر ہی اندر اپنی حالت پر کڑنے لگا۔ کیسی ہیں مس صبا آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے خود کو کمپوز کیے بڑی ہی مشکل سے جواب دیا۔ جی اب تو میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایشان کی بات پر دونوں کی نظروں کا زاویہ ملا کر جلد ہی دونوں نے اپنی نظریں بدل گئے۔ فرا چلیں؟ صبا ایشان کی نظروں سے بچنے کے لیے فرا نے وہاں سے لے کر دوبارہ سٹاف کی جانب چل دی۔ ردا کو سب نظر آ رہا تھا، ایشان کا صبا کو گرم نظروں سے گھورنا، صبا کا گلابی پڑتا چہرہ، جھکی ہوئی کانپتی پلکیں، سب کچھ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے یا پھر ساری دال ہی کالی ہے۔ پارٹی تو بہت اچھی چل رہی تھی۔ فرا نے سب کی بھرپور تالیوں میں کیک کاٹا۔ تم تھوڑی دیر بعد کھانے کا زور و شور چلا تو سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنی اپنی ٹیبل پر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ایشان، ماہر، ردا، اقرا ایک ہی ٹیبل پر تھے، جبکہ فرا اور صبا ان کے پاس نہیں تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد فرا صبا کا ہاتھ تھامے اسے ان سب کی ٹیبل پر لے آئی۔ صبا کو آتا دیکھ کر ردا کو آگ ہی لگ گئی، لیکن ایشان کے دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ لیکن فی الحال وہ چپ ہی رہتی، کیونکہ ابھی سے چپ رہ کر مناسب وقت کا انتظار کرنا تھا۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سیٹ سنبھال لی۔ 1 منٹ میں ابھی آیا کہتے کے ساتھ ایشان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن جب تھوڑی دیر بعد آیا تو اس کے ساتھ سعدیہ بھی تھی۔ وہ ان سب میں خود کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی تھی، جبکہ ایشان نے بھی نوٹ کیا، اسی لیے وہ سعدیہ کو بھی وہاں لے آیا۔ بھائی آج تو آپ کچھ اچھا سا سنا دیں، کافی دن ہو گئے ہیں آپ سے کچھ سنے ہوئے۔ ہاں ہاں ایشان سناؤ نہ، کافی دن ہو گئے ہیں تم سے کچھ سنے ہوئے، فرا کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی اسے کہتے ہوئے۔ چل شروع ہو جا میرے یار اور کر دے لڑکی امپریس، ماہر دھیمی آواز میں ایشان کے کان میں بولا۔ فرا نے کان لگا کر اس کی بات سننی چاہی، لیکن سن نہیں پائی تو منہ کے پوز بنانے لگی۔ ماہر کو ایسا کرتے وہ بہت ہی کیوٹ لگی۔ ایشان نے ایک محبت بھری نظر اس معصوم سی گڑیا پر ڈالی اور کچھ لمحے سوچنے کے بعد بولنا شروع کیا۔ ایک روز میں تمہیں سامنے بٹھا کر ایسے دیوانہ وار نظروں سے دیکھوں گا کہ تمہیں دنیا کی سب سے حسین عورت ہونے کا احساس ہوگا۔ میں تم سے ایسی گفتگو کروں گا اگر تمہیں تمہارے صدیوں سے ادھورے اس دن میں تم کو بتاؤں گا۔ وہ بھی سب کو بھلائے اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ غزل اسی کے لیے لکھی گئی ہو۔ ایشان کی آواز نے اس کے دل میں الگ ہی ہلچل مچا دی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی اس آواز کے سحر سے نہیں نکل پائے گی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایشان کی آواز اس پر کوئی جادو طاری کر رہی ہے، اور وہ اس جادو کے اثر میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ سب کی بھرپور ہوٹنگ اور تالیوں کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ سب تالیاں بجا کر اسے سراہ رہے تھے، لیکن وہ چپ کا روزہ رکھے نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ صبا تم کیوں چپ بیٹھی ہو؟ تمہیں یہ غزل اچھی نہیں لگی کیا؟ سعدیہ کی آواز پر وہ چونک گئی۔ نہیں بہت اچھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایشان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے دل کی آواز اس تک پہنچ گئی، اور یہ ایشان یہ سوچتے کے ساتھ ہی اندر تک سرشار ہو گیا اور چور نظروں سے اسے دیکھ کر خود کو سیراب کرنے لگا۔ 2 نظریں ایسی بھی تھیں جو یہ سب دیکھ رہی تھیں، لیکن خاموش تھیں، ایسی خاموشی جو کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی ہو۔ اچانک سے صبا کے موبائل پر رنگ ہوتی ہے تو وہ سب سے ایکسکیوز کرتی اٹھ کر ایک سائڈ پر چلی گئی۔ ردا نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا اور اٹھ کر واش روم کا بہانہ بناتی اس کے پیچھے چل دی۔
صبا زینت بیگم سے بات کر کے جیسے ہی پلٹی، ردا اس کے سامنے آنکھوں میں انگارے لیے کھڑی تھی، جیسے ابھی اسے جلا کر بھسم کر دے گی۔ یار ایشان، وہ اکیلی ہے، جا اس سے کوئی بات چیت کر۔ ماہر نے ایشان کو فری میں مشورہ دیا تو وہ بھی بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ حور پری ہو کہیں کی، اپنی اوقات مت بھولو تم جیسی چیپ مڈل کلاس لڑکیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں میں۔ امیر اور خوبصورت لڑکوں کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانا تم جیسی لڑکیوں کا ہی کام ہوتا ہے، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایشان صرف اور صرف میرا ہے، میں تمہیں اسے مجھ سے چھیننے نہیں دوں گی، سمجھی تم؟ اگر اب تم ایشان کے آس پاس بھی نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ تم اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، اسے اپنے پیچھے سے ایشان کی آواز سنائی دی، جو کہ سب کچھ سن چکا تھا اور خود سے لال پیلا ہوتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا بکواس کی تم نے صبا سے؟ میں نے وہی کہا ہے جو مجھے کہنا چاہیے تھا، یہ تم سے دور رہے، تمہیں اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانا بند کر دے، تم میرے ہو، صرف میرے۔ وہ بھی ایک ایک لفظ چبا کر بولتی ہے، اپنی بکواس بند کرو، آج کے بعد اگر تم نے صبا سے کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو، بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا، تم سمجھی تم؟ کیوں ایشان شاہ، بڑی تکلیف ہو رہی ہے؟ آخر یہ تمہاری لگتی کیا ہے جو تم اس کے لیے مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو؟ جو بھی لگتی ہے، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب تمہارے سارے مطلب مجھ تک ہے مسٹر ایشان شاہ، تم بھول رہے ہو ہماری شادی ہونے والی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو تو بدو جواب دے رہے تھے، شادی اور تم سے کبھی بھی نہیں۔ میں مر تو سکتا ہوں، لیکن تم جیسی بدتمیز، گھمنڈی اور خود کو کوئی توپ چیز سمجھنے والی لڑکی سے شادی کبھی نہیں کروں گا۔ اپنے اس ننھے سے گندے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو تم، اور اگر تم صبا کے آس پاس بھی نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ ایشان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کا گلا ہی دبا دے۔ دیکھ لوں گی میں تم دونوں کو، میں تمہارا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہونے دوں گی، مس تھرڈ کلاس چیپ گرل۔ وہ خود سے دونوں کو گھورتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ ردا کے جاتے ہی وہ صبا کی جانب مڑا تو صبا کو اس حال میں دیکھ کر اس کا دل کٹ کر ہی رہ گیا۔ اس کے ویل میں موجود چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور رونے سے جسم ہلکے ہلکے ہلکورے لے رہا تھا۔ ایشان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے چپ کروائے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے جیسے اس کی طرف بڑھا تو وہ ایک جھٹکے سے اسے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور وہ بیچارہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں شکوے لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میرا کیا قصور تھا۔ ایشان اس کے پانیوں سے بھری آنکھوں کے تاب نہ لایا اور نظریں جھکا گیا۔ اس نے جلدی سے فرح اور سعدیہ کو کال کر کے اس جانب بلایا اور ان دونوں کے آتے ہی ایشان نے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ دونوں صبا کو چپ کروانے لگ گئیں، جس کا رونا تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اسے گھر جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے صبا، ہم گھر چلتے ہیں، سعدیہ بولی اور اسے اپنے ساتھ لے کر اس کے آنسو صاف کیے، جبکہ فرح بھی شاک کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ ردا ان کی کزن سب سے یہ سب کہہ سکتی ہے؟ ایشان تم ہم دونوں کو گھر ڈراپ کر دو پلیز۔ ٹھیک ہے مس سعدیہ، آپ ماما سے مل آئیں، میں تب تک گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ دونوں مریم شاہ کی جانب بڑھ گئیں۔ ان سے مل کر وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں، سعدیہ آگے جبکہ صبا بیک سیٹ پر بیٹھ گئی اور وہ اپنے آنسوؤں سے بھری آنکھیں موند گئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سعدیہ گھر آتے ہی صبا کو حوصلہ دیتی ہے اور رونے سے منع کرتی ہے اور گاڑی سے اتر جاتی ہے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو پلیز آپ آگے آ جائیں، ایشان نے اسے التجا کی۔ صبا بھی خاموشی سے آ کر آگے بیٹھ گئی۔ گاڑی میں ہنوز خاموشی برقرار تھی، ان دونوں کے پاس جیسے کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ صبا کا گھر آتے ہی اس نے گاڑی روک دی اور وہ جلدی سے گاڑی سے اترنے لگی تو ایشان نے اسے پکارا۔ وہ بھی اس کی پکار سن کر بیٹھ گئی، لیکن اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ادھر میری طرف دیکھو صبا، دیکھنے کے لیے آپ نے چھوڑا ہی کیا ہے مسٹر ایشان شاہ؟ کیا قصور تھا میرا جو آپ نے مجھے یوں سارے عام بدنام کیا؟ میں تو آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن آپ بھی باقی مردوں جیسے ہی نکلے۔ آپ کہتے ہیں آپ کو مجھ سے محبت ہے، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو آپ رشتہ بھیجتے، نہ کہ سب کو بتاتے پھرتے اور بدنام کرتے پھرتے۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجھے اتنے غلیظ القابات سننے پڑے۔ صبا نے ایشان کی طرف پلٹے بغیر ہی جواب دیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ بے قصور تو میں بھی ہوں صبا، میں بھی بے قصور ہوں، میں بھی بے قصور ہوں۔ وہ بھی پیچھے سے صدائیں لگاتا رہا، لیکن وہ اس کے ایک بھی سنے بغیر جلدی سے دروازہ بند کر گئی۔ تم کو لے کر میرا خیال نہیں بدلے گا، سال تو بہت بدلیں گے پر میرا پیار کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ بھی اپنی نم آنکھوں کے سامنے گاڑی میں بیٹھتا اور گاڑی گھر کی طرف دوڑا دیتا ہے۔ وہاں رک جاؤ مسٹر ایشان شاہ، ہال میں مریم شاہ کی گرج دار آواز گونجی۔ کیوں ماما، یہ میرا گھر بھی ہے، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں۔
اور ردا کے منہ پر طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کر مریم شاہ کی باتوں کو اگنور کر کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اسے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ردا نے اپنی طرف سے چکنی چپڑی باتیں سنا کر مریم شاہ کو ایشان اور صبا کے خلاف کر دیا۔ ردا کے چہرے کے تاثرات ہی بتا رہے تھے کہ وہ سب کچھ بتا چکی ہے۔ چلو تم اندر آ ہی گئے ہو تو میرے سوالوں کا جواب دو، کیا جو ردا نے کہا وہ سب سچ ہے؟ مریم شاہ ایشان سے سوال کرتی، ماما آپ ادھر آ کر بیٹھیں، میں آپ کو سب کچھ سچ بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ ردا کے منہ سے جو بھی نکلا ہوگا سب جھوٹ ہی نکلا ہوگا۔ مجھے کہیں پر بھی نہیں بیٹھنا، تم بس میرے سوالوں کا ہاں یا نہ میں جواب دو بس۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہی ہوں مسٹر ایشان شاہ۔ اپنی ماں سے اپنا پورا نام سن کر اسے معاملہ کافی سنجیدہ لگتا تھا۔ ماما میں مس صبا سے جنونیت کی حد تک محبت کرتا ہوں، وہ میری پاک محبت ہے ماما۔ مجھے نہیں پتا ماما کب اور کیسے، لیکن مجھے ان سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی۔ اپنے بیٹے کے منہ سے محبت کا اقرار سن کر جہاں صدام صاحب مسکرا رہے تھے وہاں ہال میں تھپڑ کی آواز گونجی۔ وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر حیران نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، جسے سچی میں یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اسی ماں نے اسے تھپڑ مارا ہے جس نے بچپن سے لے کر آج تک اپنے بیٹے پر ایک خروچ بھی نہیں آنے دی تھی۔ ایک تو غلطی کرتے ہو، دوسرا بے شرموں کی طرح یوں ہم سب کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کرتے پھر رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں مسٹر ایشان شاہ، مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ واؤ ماما، آپ کی بھانجی مجھ سے 2 نمبری محبت کرے تو ٹھیک ہے، اگر میں محبت کروں تو وہ غلطی ہو گئی۔ ماما آج آپ نے ہی بتا دیا، آپ کے لیے ہم نہیں، آپ کی بہن اور اس کی بیٹیاں زیادہ ضروری ہیں۔ آپ کے لیے اپنی اولاد کی خوشی سے زیادہ اپنی بھانجے کی خوشی معنی رکھتی ہے۔ مجھے پتہ ہے ایشان تم اس وقت غصے میں ہو، اور غصے میں انسان کچھ بھی بولتا ہے۔ مجھے امید ہے تمہیں بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہوگا، لیکن تم میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہاری بیوی اور میری بہو ردا ہی بنے گی۔ ردا کے علاوہ ہر لڑکی کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ اور تم اس 2 ٹکے کی بے شرم بے حیا لڑکی کو تو بالکل ہی بھول جاؤ۔ شٹ اپ دس ماما، میں صبا کے بارے میں ایسے لفظ بالکل بھی نہیں سنوں گا، نہ ہی وہ بے شرم ہے اور نہ ہی بے حیا۔ البتہ یہ سب آپ کی بھانجی کے بارے میں کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ عزت دار اور باحیا لڑکیاں یوں امیر لڑکوں کو اپنی اداؤں سے نہیں پھنساتی۔ صرف عبایا اور حجاب اوڑھ لینے سے وہ کوئی باحیا لڑکی نہیں بن گئی۔ مجھے تو وہ لڑکی شروع دن سے ہی پسند نہیں تھی۔ میں تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ لڑکی جو ہمیشہ عبایا اور حجاب میں رہی ہو، کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا ہو، نہ ہی کسی سے بات چیت کرتی ہو، وہ لڑکی ایسے نکلے گی۔ کوئی اور نہیں ملا تو میرے بیٹے کو ہی اپنے جال میں پھنسا لیا۔ مجھے پتا ہے اس نے سب پیسوں کے لیے کیا ہے، تو چلو ایشان اسے جتنے چاہے پیسے دے آتے ہیں۔ مجھے امید ہے وہ پیسہ لینے کے بعد تمہاری زندگی سے دفع ہو جائے گی اور کئی نئی جگہ منہ مارے گی۔ ماما آپ جب صبا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تو اس کے لیے اتنے گندے اور برے الفاظ کیوں استعمال کر رہی ہیں؟ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ پلیز صبا کے لیے ایسے الفاظ نہ استعمال کریں، میں برداشت نہیں کروں گا۔ کیوں برداشت نہیں کرو گے مسٹر ایشان شاہ، کیوں برداشت نہیں کرو گے؟ اگر ایسے لوگوں سے محبت کر سکتے ہو تو ان کی اوقات سننے کی ہمت بھی رکھو اپنے اندر۔ ماما میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ صبا کی انسلٹ کر کے آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں، اور ہاں یہاں پر موجود سب لوگ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں شادی کروں گا تو بس صبا سے، اس کے علاوہ میں مر تو جاؤں گا لیکن کسی سے شادی نہیں کروں گا، صبا نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ وہ غصے سے پاس پڑے صوفے کو ٹھوکر مارتا جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ پردے دار عورت کو بھی سجنا سنورنا اور حسین لگنا آتا ہے، مگر وہ فرق یہ کر سکتی ہے کہ کب، کہاں اور کس کے لیے سجنا ہے۔ وہ غصے میں گھر سے باہر نکل گئے، گاڑی میں بیٹھ کر اس کی فل اسپیڈ کر دی۔ ایک ماں کی طرف سے یہ سب اور دوسرا صبا کے کہے گئے الفاظ اسے کسی بھی طرح سکون نہیں لینے دے رہے تھے۔ کیوں آخر کیوں آپ دونوں نے یہ سب میرے ساتھ کیا؟ میں نے آپ دونوں کو خود سے بھی زیادہ بڑھ کر چاہا اور آپ دونوں نے یہ سب کیا؟ آنسو اس کی آنکھوں سے روانی سے رواں دواں تھے۔ بیگم صاحبہ ان چاہا رشتے کبھی بھی دیرپا نہیں ہوتے، ان کا انجام ان رشتوں کا ختم ہی ہوتا ہے۔ بعد میں ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کا سوگ منانے سے بہتر ہے پہلے ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے ایک ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے یہ فیصلہ بھی انہیں کرنے دیا جائے۔ مانا کہ بڑوں کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اکثر وہ بھی غلط فیصلے کر جاتے ہیں اور ان کے فیصلے بعد میں بھگتنے ان کی اولاد کو ہی پڑتے ہیں۔ سچ کہوں تو مجھے بھی آپ کی یہ والی بھانجی ذرا بھی پسند نہیں۔ اس کے بارے میں میرے بیٹے نے جو بھی کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے۔ جو لڑکی میرے بزرگ ہونے کا خیال نہیں رکھتی، مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، کیا گارنٹی ہے کہ یہ شادی کے بعد ہمارا خیال رکھے گی؟ اگر وہ آپ سے عزت اور تمیز سے بات کرتی ہے تو صرف اور صرف اس لیے کہ ایک ہی آپ ہیں جو اس کا اور ایشان کا رشتہ کروا سکتی ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ زبردستی کے رشتے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے، ان کی کوئی میعاد نہیں ہوتی اور میں اپنے بیٹے کو کسی بھی زبردستی کے رشتے میں بندھنے نہیں دوں گا۔
اور میں ایک ہیرے اور کیڑے کی پہچان اچھے سے کر سکتا ہوں، اور مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے کہ اس نے اپنے لیے ایک ہیرے کو چنا ہے۔ اور جس بچی کے اوپر آپ نے یہ سب اتنے گندے الزامات لگائے، اتنے گندے القابات سے نوازا ہے، وہ بچی بے قصور ہے، اسے ان سب باتوں کا علم نہیں ہے، وہ ان سب باتوں سے بے خبر ہے۔ آپ کا بیٹا ہی اسے پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان افیئر جیسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں یا آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ صدام صاحب نے ایک زبردستی گھوری سے ردا کو نوازا جو کہ اپنی اتنی توہین پر نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ایشان نے تو سیدھا نکاح جیسا پاک اور مضبوط بندھن چاہتا تھا، کوئی وقت گزاری یا افیئر نہیں۔ اور ایک اور بات آپ کان کھول کر سن لیں، صبا بھی ایسی نہیں ہے۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا یا آپ اس کی خوشیوں کے بیچ میں آئیں تو میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے بیٹے کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سے ہی ہوگی، اور یہ میرا ایشان کے باپ کا آخری فیصلہ ہے۔ صدام صاحب اپنے فیصلہ سناتے خود سے باہر نکل گئے، جبکہ مریم شاہ وہیں ساکت سے کھڑی رہ گئی۔ ماما، بابا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بھائی کے اور مس صبا کے درمیان افیئر جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اور آپ کی بھانجی نے پھر بھی مس صبا کو بہت برا بھلا کہا، انہیں کتنا ہرٹ کیا، ایک پاک دامن عورت کی عزت کو پامال کیا گیا۔ ماما، بھائی کے پاس تو مس صبا کا نمبر تک بھی نہیں تھا، اور پتہ ہے ایک دن میں نے بھائی کو مس صبا کا نمبر لا کر دیا تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگے تھے، مجھے ڈانٹنے لگے تھے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بھائی نے موبائل نمبر ہونے کے باوجود بھی ایک دفعہ بھی مس صبا سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی اسے بتایا۔ آپ پلیز میرے بھائی کی خوشیوں کے بیچ میں نہ آئیں، ورنہ میں بھی بھائی کی طرح آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ کہتے کے ساتھ ہی وہ بھی اپنی ماں کو وہیں لاؤنج میں ساکت کھڑا چھوڑ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ مریم، یہ تمہارے گھر کا معاملہ ہے، تم سوچ سمجھ کر اچھے سے فیصلہ کرنا، ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہارے بچے تم سے دور ہو جائیں۔ میں نے تمہارے دونوں بچوں کے چہروں پر تمہارے لیے غصہ دیکھا ہے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے ایشان اور ردا کی شادی نہ ہوئی تو فرح اور ماہر کی بھی نہیں ہوگی، تو یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ فرح صرف اور صرف ماہر کی دلہن بنے گی۔ جو لڑکی اپنے بھائی کے لیے لڑ سکتی ہے، وہ وقت آنے پر میرے بیٹے کے لیے بھی لڑ جائے گی، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں بھی اپنے بیٹے کے لیے ایک ہیرا لے کر جا رہی ہوں۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کو سمجھانا چاہا۔ ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایشان صرف اور صرف میرا ہے، اس کی شادی مجھ سے ہی ہوگی اور کسی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اپنی ماں کی بات سن کر ردا ہتے سے اکھڑی گئی۔ اپنی بکواس بند کرو اور زبان کو لگام دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اقرا، جاؤ اسے یہاں سے لے کر جاؤ اور گاڑی میں بٹھاؤ، وہیں میں بھی آتی ہوں تھوڑی دیر بعد۔ وہ بیٹی کو کہتے کے ساتھ ہی پھر سے اپنی چھوٹی بہن کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپی، آپ نے دیکھا ہے میرا ایشان مجھ سے چلا کر اونچی بات میں کر رہا تھا۔ اچانک سے مریم شاہ کا سکت ٹوٹا تو وہ بول پڑی، دیکھو مریم، تم نے جن الفاظ سے اس لڑکی کو مخاطب کیا تھا، ان القابات سے نوازا تھا، کوئی بھی غیرت مند مرد اپنی عزت، اپنی محبت کے بارے میں ایسی باتیں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمارا ایشان کیسے کر لیتا؟ وہ تو ہے ہی لاکھوں میں ایک، رشتوں کی پہچان ہے اسے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کیسے رشتوں کو سنبھال کر رکھنا ہے اور انہیں عزت دینی ہے۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنا، جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ مت کر جانا جو تمہارا یہ جنت جیسا گھر تباہ و برباد کر کے راکھ ہو جائے۔ اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اگر ایک دفعہ رشتے بکھر جائیں، ٹوٹ جائیں، تو انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میری ایک بات اچھے سے یاد رکھنا، مجھے تم بھی میری اولاد کی طرح ہی عزیز ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ ہمارے بچوں کی وجہ سے کبھی بھی ہمارے رشتوں میں دوری نہیں آئے گی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ اور ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، تمہیں اپنی زبان کی پاسداری چاہیے یا اپنے گھر اور بیٹے کی خوشیاں۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو سوچوں میں گم چھوڑ کر خود بھی باہر چلی گئیں، جہاں انہیں اپنی چھوٹی بہن جیسی اپنی ضدی بیٹی کو بھی سمجھانا تھا۔ ایمان والی عورت کا اصل زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہوتا ہے۔ وہ گھر آ کر بغیر چینج کیے جیسے ہی آئی تھی ویسے ہی سیدھی اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میرا کیا قصور تھا جو مجھ پر اتنے گندے الزامات لگائے گئے؟ اور ایشان، اسے تو میں ایک اچھا انسان سمجھتی تھی، اور وہ بھی کیسا نکلا؟ نہیں ہوں میں بیکار اور بے حیا عورت، میرا دامن پاک صاف ہے۔ اسے بھی کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ سکون کے ارادے سے باہر جانے کا سوچتے ہوئے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اندھا دھند نیچے کی طرف بڑھ رہی تھی، جب دوسری سیڑھی پر ہی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور نیچے گرتی چلی گئی۔ زینت بیگم، جو کہ شور کی آواز سن کر باہر آئیں، بیٹی کو یوں خون میں لت پت دیکھ کر حیران منہ سے چیخ نکل گئی۔ دوسری طرف ایشان، جو کہ غصے میں کار ڈرائیو کر رہا تھا، اپنے سامنے سے آنے والے ٹرک کو نہیں دیکھ پایا اور اس کی گاڑی ٹرک پر جا لگی اور ایشان اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب فرح روتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ ماما، وہ جو ابھی ایک ہی جگہ پر بیٹھی نہ جانے کی ان سوچوں میں گم تھی، فرح کی آواز سن کر چونک گئی۔ ماما، بھائی رونے کی وجہ سے اس سے بات نہیں کی جا رہی تھی، کیا ہوا ایشان کو؟ بولو فرح، کیا ہوا میرے بیٹے کو؟
تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ بتاؤ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ماما پاپا کی کال آئی تھی، ایشان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ پلیز ماما جلدی جلدی چلیں، بھائی کو ہماری ضرورت ہوگی۔ ایکسیڈنٹ کا نام سنتے ہی مریم شاہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ مریم شاہ گرنے لگی، تب فرح نے انہیں سنبھالا۔ ماما پلیز سنبھالیں خود کو، ہمیں بھائی کے پاس بھی تو جانا ہے، انہیں بھی سنبھالنا ہے۔ مریم شاہ نے فرح کا ہاتھ جھٹکا اور جلدی سے باہر کی جانب بھاگی۔ فرح بھی جلدی سے ان کے پیچھے بھاگی۔ زینت بیگم نے جلدی سے سعدیہ کو کال کی اور اس کی مدد سے صبا کو ہاسپٹل لے کر گئی۔ سعدیہ نے ایشان کو کافی دفعہ کال کر کے انفارم کرنا چاہا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ سعدیہ کو ابھی تک ایشان کے ایکسیڈنٹ کا پتہ نہ چلا۔ ماہر اور صدام صاحب ایشان کو لے کر ہاسپٹل کے اندر جا رہے تھے۔ انہیں سامنے ہی زینت بیگم اور سعدیہ نظر آئیں، جو صبا کو اسٹریچر پر لٹائے اندر لے کر جا رہی تھیں۔ سعدیہ کی نظر بھی سامنے کی جانب اٹھی تو وہ ساکت رہ گئی۔ ایشان انکل کو کیا ہوا؟ ایشان کو؟ سعدیہ جلدی سے اس کی طرف بھاگی۔ بیٹا وہ ایشان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر سعدیہ نے بھی صبا کے گرنے اور یہاں ہاسپٹل لے کر آنے تک ساری بات انہیں سنا دی۔ یا اللہ خیر، یہ کیا ہو گیا میرے بچوں کو؟ اچھا چلو پہلے جلدی سے انہیں اندر لے کر چلتے ہیں تاکہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ دونوں کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا۔ صدام صاحب نے سختی سے کسی بھی میل ڈاکٹر کو صبا کے کمرے میں جانے سے منع کر دیا تھا۔ زینت بیگم نے مشکور نظروں سے صدام کی جانب دیکھا۔ وہ ماں بیٹی جیسے ہی ہاسپٹل پہنچی، انہیں سامنے ہی صدام صاحب اور ماہر کھڑے نظر آئے، لیکن ان کے ساتھ زینت بیگم اور سعدیہ کو دیکھ کر دونوں حیرانگی سے صدام صاحب کی جانب دیکھا تو انہوں نے صبا کے ایکسیڈنٹ کی بات انہیں بتا دی۔ یہ سب کیسے ہوا بابا؟ جب بھائی کو پتہ چلے گا کہ ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ صدام کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ پلیز مجھے بتا دیں۔ یہ مریم شاہ پہلے والی مریم شاہ سے بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے بیگم صاحبہ آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ انکل پلیز، ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے۔ ماہر نے کہتے کے ساتھ ہی مریم شاہ کو سنبھالا، جو بس گرنے ہی والی تھی۔ خالہ پلیز ہمت کریں، کچھ نہیں ہوگا ایشان کو۔ دعا کرو بیگم صاحبہ کچھ نہ ہو میرے بیٹے کو، ورنہ ایشان اور صبا کی ایسی حالت نے انہیں اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ عورت جو اپنا گھر اجاڑ جانے پر چپ رہی، اپنے والد کی وفات پر صبر کر گئی، لیکن بیٹی کی ایسی حالت انہیں بھی اندر تک توڑ رہی تھی۔ آنٹی پلیز ہمت کریں، کچھ نہیں ہوگا صبا کو۔ سعدیہ زینت بیگم کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ درد سہنے میں کمال رکھتی تھی، سوائے خود کو وہ سب کا خیال رکھتی تھی۔ زینت بیگم کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ اس کی بیٹی کو صحت یاب کر دے، ورنہ وہ زندہ نہیں بچ پائیں گی، صدمہ ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور اندر آئی سی یو میں لیٹے وہ دونوں نیم بے ہوشی میں بس یہی بول رہے تھے کہ وہ بے قصور ہیں۔ ڈاکٹر آئی سی یو کا دروازہ کھول کر باہر نکلے، سب ان کی طرف بڑھے۔ دیکھیں مسٹر صدام صاحب، آپ کی بیٹی کو زیادہ چوٹیں نہیں آئیں، بس زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے بے ہوش تھیں، اور بس ان کے لیفٹ بازو میں فریکچر ہو گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، کچھ ہی گھنٹوں میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سب نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ اب مریم شاہ بھی شامل تھیں۔ لیکن میرا بیٹا ڈاکٹر؟ صدام صاحب کو اچانک ایشان کا خیال آیا تو ڈاکٹر سے پوچھنے لگے۔ دیکھیں مسٹر، ان کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان کا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، جگہ جگہ کانچ بھی لگی ہوئی ہے جو کہ ہم نے نکال دی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ خون ضائع ہوا ہے۔ آپ کے پیشنٹ مینٹلی بھی نارمل نہیں ہیں، اسی لیے انہیں ہوش بھی نہیں آ رہا۔ آپ پلیز دعا کریں کہ وہ مینٹلی سیٹیبل ہو جائیں اور انہیں جلدی ہوش آ جائے۔ ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپریشن کے وقت ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر انہیں دعا کرنے کا کہتے واپس آئی سی یو کی طرف بڑھ گئے۔ ایشان کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر ماہر کے گھر والے بھی ادھر پہنچ چکے تھے۔ سارا ملتے ہی مریم شاہ بہن کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اقرا نے فرح کو نہ کرنے کے باوجود بھی جوس پلایا اور حوصلہ دیا، جس نے کب سے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا۔ ماہر کا اس کی ایسی حالت دیکھ کر دل کٹ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ زینت بیگم ہاسپٹل میں بنے خالی کمرے میں اللہ کے ہاں سجدہ دینے اور ایشان کی لمبی عمر اور صحت یابی کی دعا کرنے جا چکی تھی۔ آخر 4 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر آئی سی یو کا دروازہ کھول کر باہر آئے تو سب ان کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مریم شاہ سب سے پہلے ڈاکٹر کی جانب بڑھی، وہ ان سے پوچھنے لگی۔ اب والی مریم شاہ کی آواز میں واضح بے بسی تھی۔ الحمدللہ آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، انہیں ہوش آ گیا ہے اور ان کا آپریشن کامیاب ہے۔ کچھ ہی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ انہیں زیادہ سے زیادہ ریسٹ کی ضرورت ہے، اس بات کا خیال آپ سب لوگ رکھیے گا۔ اور آپ کی دوسری پیشنٹ کو بھی ہوش آ چکا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے ڈاکٹر شاہد کی کال آئی تھی، آپ سب لوگوں کو انفارم کر دوں۔ وہ خود آپ کو انفارم نہیں کر پائی کیونکہ انہیں ایمرجنسی میں جانا پڑا۔ اور آپ سب لوگوں میں سے مس صبا کون ہے؟
ڈاکٹر کے منہ سے صبا کا نام سنتے ہی سب نے ایک دوسرے کو جانب دیکھا۔ ڈاکٹر مس صبا وہی ہیں جن کے بارے میں آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے انفارم کیا؟ اوہ تو پلیز آپ لوگ جیسے ہی وہ کچھ بہتر فیل کرتی ہیں انہیں پیشنٹ سے ملوا دیں۔ وہ بار بار ان کا نام لے رہے ہیں اور ایک ہی لفظ بول رہے ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ ڈاکٹر اپنی بات کہہ کر چلا گیا تو سب کی نظریں مریم شاہ پر ٹک گئیں۔ شاید یہی صحیح فیصلے کا وقت تھا اور شاید فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ فرح چلو تمہاری بھابھی سے ملنے چلتے ہیں۔ سننے کی دیر تھی، سب کے اداس چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے بیگم صاحبہ، صدام صاحب بولے۔ اللہ میری بیگم صاحبہ کو اور مزید اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ صدام صاحب کی بات سن کر سب لوگ کھل کر مسکرا دیے اور وہ دونوں صبا کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ ابھی زینت بیگم اسے فروٹس کھلائی رہی تھیں کہ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دونوں دھیرے دھیرے سے قدموں سے چلتی اندر داخل ہوئیں۔ ارے مریم بہن، آپ اور فرح بیٹی یہاں؟ ایشان بیٹا تو اب ٹھیک ہے نا؟ صبا کی سوئی تو کہیں آپ پر اب بھی آ کر ہی ٹک گئی۔ مطلب ایشان کو کچھ ہوا ہے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ صبا آپی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بے ہوشی کی حالت میں بھی آپ کا ہی نام لیے جا رہے ہیں اور آپ سے ملنے کا کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھائی بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے قصور ہیں۔ مریم شاہ نے بھی روتے ہوئے ردا کے گھر میں سب کو سچ بتانے سے لے کر ڈاکٹر کے صبا کو ایشان سے ملوانے تک کی ساری بات زینت بیگم کو بتا دی۔ صبا میں تمہیں بھی بتا دوں کہ میرے بیٹے کو ان سب چیزوں کا کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ بے قصور ہیں۔ وہ تم سے پیار ضرور کرتا تھا لیکن اس کا اظہار نکاح کی صورت میں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ردا نے حالات ہی کچھ ایسے پیدا کر دیے کہ سب کچھ الٹ ہو گیا۔ صبا کو اپنے کہے گئے الفاظوں پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اس نے ایشان کو وہ سب الفاظ کیوں بولے؟ زینت بیگم پلیز مجھے صبا کو اپنے ساتھ لے کر جانے دیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ اپنی اولاد کی تکلیف میں دیکھ کر ماں کچھ بھی کر سکتی ہے، جیسے آج مریم شاہ کر رہی تھی۔ وہ عورت جو اس لڑکی کو بے حیا جیسے القابات سے نواز رہی تھی، آج اسے اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے ہاتھ تک جوڑ رہی تھی۔ زینت بیگم نے جلدی ہی سے ان کے ہاتھ تھامے اور آنسو صاف کیے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ایشان میرا بھی تو بیٹا ہے۔ چلو صبا جلدی سے حجاب کر لو اور آؤ چلو ان کے ساتھ۔ صبا نے جلدی سے حجاب کیا تو وہ سب ایشان کے کمرے کی جانب چل دی۔ ماضی زینت بیگم کو طلاق دینے کے بعد ایک دن معاویہ کہیں جا رہا تھا تو اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ ان کے لیے سب سے زیادہ بدنصیبی کی بات یہ تھی کہ ان کی میت کو کاندھا دینے کے لیے ان کا کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ ان کی موت پر رونے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ زینت بیگم کو جب ان کی موت کی خبر ہوئی تو انہیں افسوس تو ہوا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ سب جیسے ایشان کے کمرے میں باہر پہنچی تو ایک اچھی خبر ان کے منتظر تھی کہ ایشان کو ہوش آ چکا تھا اور اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ صدام کیا ہم اپنے بیٹے سے مل سکتے ہیں؟ ہاں مل سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی انسان اندر جا سکتا ہے۔ صبا ابھی بھی ایک ہی جگہ پر ساکت سے بیٹھی ہوئی تھی۔ مریم شاہ کی نظر اس پر پڑی تو انہیں اپنے کیے گئے الفاظ پر افسوس محسوس ہوا۔ انہوں نے پیار سے صبا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اندر جانے کو کہا۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوئی تو اس کی نظر پٹیوں میں جکڑے ایشان پر پڑی تو وہ اندر تک کام گئی۔ اس کے خود پر بھی بازو کا پلاسٹر لگا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ سو رہا تھا اور اس کے منہ سے ماسک لگا ہوا تھا۔ یہ تو وہ ایشان شاہ نہیں تھا جسے اس نے کچھ دیر پہلے پارٹی میں دیکھا تھا اور وہ پارٹی کی جان لگ رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں چلا کب آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ گئے۔ وہ کرسی بیٹھ کے قریب کر کے اس پر بیٹھ گئی اور نظریں ایشان کے چہرے پر جما لیں۔ وہ جو ابھی بھی کچھ کچی پکی نیند سو رہا تھا، اسے اپنے آس پاس کسی کا جانا مانا احساس محسوس ہوا تو جلدی سے اپنی آنکھیں کھول دیں، لیکن جیسے ہی اس کی نظر آنکھیں بند کیے بیٹھی صبا پر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرانگی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے پوری کھل گئیں۔ سنو اے ہم سفر میری، مجھے تم سے یہ کچھ کہنا ہے۔ دونوں کی ایشان کو ہلتا ہوا محسوس کر کے صبا نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ ایک کی نظروں میں وحدت شرمندگی تھی جبکہ دوسروں کی نظروں میں محبت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ اب بس اس کمرے میں وہ دونوں تھے اور ان کی پاکیزہ محبت۔ کچھ عرصے بعد آج وہ صبا معاویہ سے صبا اور ایشان شاہ کے کمرے میں پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھی تھی اور ستائشی نظروں سے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں ہر طرف گلاب ہی گلاب تھے۔ کہیں کہیں رنگ برنگی کینڈلز لگی ہوئی تھیں جو کہ بڑا ہی رومانٹک سا ماحول پیدا کر رہی تھیں۔ اسے خبر ملی کہ کمرے کو ایشان نے خود سجایا ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے جلدی سے اپنا گھونگھٹ ٹھیک کیا۔ ایشان کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ
خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آج اس نے اپنی محبت کو بغیر حجاب کے دیکھنا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں اپنے قدم رکھتے ہی دروازہ لاک کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا شان سے بیڈ پر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنے شریک حیات پر سلامتی بھیجتے کے ساتھ ہی اس کا حال بھی پوچھ ڈالا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ بدلے میں اس نے بھی اپنے ہمسفر پر سلامتی بھیجی اور اس کا حال پوچھا۔ اب تو ہم لوگ ٹھیک ہیں، آپ نے جو ہمارا حال پوچھ لیا، وہ تھوڑی شوخی سے بولا۔ اس کے انداز پر صبا کے چہرے پہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں آپ کا ایک گھونگھٹ اٹھا سکتا ہوں؟ قسم سے کم بخت دل، آپ کا حسین مکھڑا دیکھنے کی بہت تمنا کر رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کا گھونگھٹ اٹھاؤں تو آپ غصے سے اپنا رخ موڑ لیں۔ اس نے صبا کو آفس والا واقعہ یاد دلوایا تو وہ مسکرا دی۔ ایشان نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اور اسے دیکھتے ہی دنگ رہ گیا، کیونکہ صبا تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایشان کو تو وہ سرخ رنگ کے لہنگے میں مہارت سے میک اپ کیے گئے کوئی حور ہی لگ رہی تھی، ایسی حور جو آسمان سے صرف اسی کے لیے اتاری گئی تھی۔ وہ اس کے خوابوں کی طرح اس کا ہاتھ تھامے اپنی محبت کا اقرار مانگ رہا تھا، اور اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے خواب سچ ہو گئے ہوں جو ہمیشہ سے آتے تھے۔ ایشان کی محبت پر تو صبا پہلے ہی مان لے آئی تھی، مگر آج اس طرح سے ایشان کو اظہار محبت کرتا دیکھ کر خوشی کے مارے ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گال پر بہہ گیا، جسے ایشان شان محبت سے اپنے ہونٹوں سے چن لیا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس پاتے ہی وہ بھی اپنی آنکھیں بند کر گئی اور اس کے پہلے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ جانے من، آج کے بعد میں تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں نمی نہ دیکھوں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ایشان نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے ایک ڈبیا نکالی اور اس کے ہاتھوں پہ رکھ دی۔ صبا نے ڈبی کھول کر دیکھی تو اس کے اندر ایک خوبصورت سی انگوٹھی تھی جس پر ایس لکھا ہوا تھا۔ کیسا لگا گفٹ؟ یہ تو بہت خوبصورت ہے ایشان، تھینک یو سو مچ۔ میں پہنا دوں؟ ایشان نے سوال کیا تو صبا نے انگوٹھی اس کی طرف بڑھا دی۔ ایشان نے انگوٹھی پکڑ کر اس کی انگلی میں پہنا دی اور وہاں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ وہ شرما کر اپنا چہرہ جھکا گئی، شرم کے مارے اس کے گال لال ٹماٹر ہو گئے۔ ایشان بھی اس کی اداؤں پر صدقے واری جا رہا تھا۔ ایشان نے شدت سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور وہ زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی اور اس کی دھڑکنوں کو سننے لگی۔ میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے ایشان، کیا آپ وہ پوری کریں گے؟ جانے من بولو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا ایشان، مجھے آپ کے ساتھ شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی خواہش سن کر ایشان اندر تک سرشار ہو گیا۔ ارے بس اتنی سی خواہش، اٹھو ابھی پوری کر لیتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد وہ دونوں وضو کیے جا نماز پر کھڑے ہو گئے، ایشان آگے جبکہ صبا سے تھوڑا سا پیچھے کھڑی تھی۔ ان دونوں نے اپنے رب کے حضور شکرانے کے نفل ادا کیے اور اپنے آنے والی خوشحال نئی زندگی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے جائے نماز طے کر کے سائڈ پہ رکھا۔ ایشان نے صبا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کو مہر ثبت کی، پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لے گیا، اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھ دیا اور اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکتا چلا گیا۔ تمہاری خواہش تو میں نے پوری کر دی، اب میری باری ہے، کہتے کے ساتھ ہی وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے گیا۔ وہ اپنے پیار کی خوشبو سے اس کا تن من مہکاتا چلا گیا، اپنی محبت شدت سے اس پر نچھاور کرتا چلا گیا۔ ماہر اور فرح کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو چکی تھی۔ فرح کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی ان کی شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئی تھی۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ناول پسند آئی ہوگی، تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں۔ اللہ حافظ۔